بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم یہ جو ریپیٹڈ ایم سی کیوز کی سیریز ہم نے اسٹارٹ کی ہے، جو ہیلپفل ہے ایس او ٹی لیکچرر ایچ او ایم اور دی جو پوسٹ ہے اس کے لیے، تو اس کے ہم کوسچن 61 سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس کے کچھ پارٹس کر چکے ہیں، تو آپ اس سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوسچن 61: The final decision of education or schooling should be based on تعلیم یا اسکولنگ کا آخری فیصلہ کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ اور آنسر ہے assessment of the student progress، آپشن اے۔ سوال نمبر 62: An assessment tool that allows a teacher to track the progress of student over a period of time is called۔ ایک اسسمنٹ ٹول جس کی مدد سے استاد طلباء کی ترقی کو ایک مخصوص وقت کے دوران ٹریک کر سکتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو جواب ہے پورٹ فولیو، آپشن بی۔ سوال نمبر 63: Which of the following is an example of a formative assessment؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک تشکیلاتی جائزہ کا مثال ہے؟ اور جواب ہے آپشن بی، دا پاپ کوئز ڈیورنگ دی لیسن۔ سوال نمبر 64: Which of following is an example of summative assessment؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ایک سماعتی جائزے کا مثال ہے؟ اور جواب ہے مڈ ٹرم ایگزام، آپشن اے۔ سوال نمبر 65: An evaluation method where students are required to reflect on their own learning and progress۔ ایک جائزہ طریقہ جس میں طلباء کو اپنے سیکھنے اور ترقی پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو اسے سیلف اسسمنٹ کہتے ہیں، آپشن اے۔ The process of grading and record student performance is referred to as۔ طلباء کی کارکردگی کی درجہ بندی اور ریکارڈ کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے گریڈنگ کہتے ہیں، آپشن سی۔ سوال نمبر 67: The ability to evaluate and synthesize information is the key element of۔ معلومات کا تجزیہ اور تجزیہ کرنے صلاحیت ایک اہم عنصر ہے، تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کا ایک عنصر ہے، آپشن بی۔ سوال نمبر 68: Which of the following type of assessment is designed to test a student's ability to apply a knowledge in a practical situation؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا جائزہ طلباء کی صلاحیت کو عملی حالات میں علم کو استعمال کرنے کی جانچ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے؟ اور آنسر ہے کا پرفارمنس بیسڈ، آپشن تین۔ سوال نمبر 69: What type of assessment is typically used to gauge a student understanding at the end of the unit of course؟ کس قسم کا جائزہ عام طور پر کسی یونٹ یا کورس کے آخر میں طالب علم کو تفہیم کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اور جواب ہے سمیٹو اسسمنٹ، آپشن بی۔ سوال نمبر 70: The primary goal of an effective curriculum is to۔ ایک مؤثر نصاب کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اور جواب ہے engage students، آپشن بی۔ سوال نمبر 71: The curriculum is an organized plan of education or training that includes۔ نصاب تعلیم یا تربیت کا ایک منظم منصوبہ ہوتا ہے جس میں شامل ہوتا ہے کیا؟ اور جواب ہے آپشن اے اینڈ بی، content and resource، assessment and strategies، آپشن اے اینڈ بی۔ سوال نمبر 72: Which of the following is not a component of the curriculum؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا نصاب کا حصہ نہیں ہے؟ اور جواب ہے ٹیچر پرسنل اوپینین، آپشن سی۔ سوال نمبر 73: Which type of the curriculum focuses primarily on skill development؟ کون سی قسم کا نصاب بنیادی طور پر ہنر کی ترقی پر مرکوز ہوتا ہے؟ And answer is the skill-based curriculum, option B. Question 74: A curriculum that reflects the interest and need of a student is known as۔ ایک نصاب جو طلباء کی دلچسپیوں اور ضروریات کو ظاہر کرتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ And answer is the student-centered curriculum, option A. Question 75: The process of aligning curriculum, instruction and assessment is called۔
نصاب تدریس اور جائزے کے اہم آہنگ کرنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اینڈ آنسر ہے آپشن اے دا کریکولم میپنگ۔